الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو مالک و ارض و سما ہے، خالق کل ہے، مالک الملک ہے، مختار کل ہے. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ہفتہ میں بروز پیر کے دن ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے عشرہ مبشرہ کے عنوان سے ہوتا ہے. عشرہ مبشرہ سے مراد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ کرام کی جماعت جن کو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. محترم بھائیوں، انہی 10 صحابہ کرام کی جماعت سے سب سے پہلی شخصیت جن کا نام آتا ہے، جن کا نمبر آتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. پچھلے کئی دروس سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالات زندگیوں کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم بھائیوں، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پوچھنے کا مطلب مردوں میں کون آپ کو محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ابوہا عائشہ، یعنی عائشہ کا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو پتہ کیا چلا، صحابہ کرام کی جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا، جو قربت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے. جیسا کہ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز، یہ شرف عطا کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے اطراف کافی گھر تھے، اور وہ دروازے جو ہے مسجد نبوی کے صرف کھلتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے صرف کھلنے والے تمام مکان کے دروازے بند کر دیا جائیں، کھلا رہے گا تو صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. یعنی ایک طرح سے اعزاز تھا ان کے لیے، عزت افزائی تھی کہ جتنے بھی مکان تھے سب کے دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ جو کھلا رہے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. تو یہ طرح سے عزت افزائی تھی ان کے لیے، ایک اعزاز تھا. میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قربت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ محبت، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آپ کی وسلم کی زندگی اختتام کو پہنچی، آپ کا سفر آخرت قریب ہوا، آسمان سے آنے والی وحیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا اس دنیا میں قیام بہت ہی مختصر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی وفات کے اشارے خطبوں میں، بیانات میں، دروس میں، احادیثوں میں دینے لگے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں ان اشاروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشاروں کو سمجھنے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا، اپنی وفات کا اشارہ اس طرح دیا، فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہو، مزے کرو، میں تمہیں دنیا کی رونقیں دوں گا، چاہے تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا اور اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی، دنیا کے رنگینیوں کو اللہ کی نعمتوں پر ترجیح دی ہے۔ جو ہی یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، زار و خطار رونے لگے۔ حالانکہ مسجد نبوی میں کافی سارے صحابہ تھے، سب خاموش تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو اس جملے کو سن کر زار و خطار رونے لگے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے جو مراد تھی اس مراد کو سمجھ گئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے، بندے سے مراد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا آپ کا وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ نے آپ کو ہی اختیار دیا تھا، چاہے تو دنیا میں رہو یا چاہے تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگارا تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشاروں کو، اس مضمون کو سمجھنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشاروں کو سن کر آپ کے زبانی تڑپ اٹھتے تھے، رونے لگتے تھے، زار و خطار روتے تھے۔ سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب عملاً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت امت محمدیہ کو سنبھالا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اس وقت امت محمدیہ کو سہارا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا وصال، یہ صحابہ کے لیے اتنا بڑا رنج، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا حادثہ سانحہ، صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا ٹینشن۔ اگر ہم اس چیز کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زبانی اگر بیان کریں تو وہ کہا کرتی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میرے والد محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی، اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالے پر پڑتی تو تاریکیوں میں بدل جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مدینے کی گلی گلی کوچہ کوچہ جو ہے روشن ہو گیا، اجالا ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سارا کا سارا مدینہ ہمارے نزدیک ویران اندھیرا ہو گیا۔ میرے بھائیو، حد تو یہ صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ، یہ حادثہ جو ہے اتنا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑا ٹینشن ہو چکا تھا کہ حضرات صحابہ کرام جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ پر، اپنے اعصاب پر قابو کھو بیٹھے تھے۔ غیر تو غیر طبقہ صحابہ کے سب سے بڑی شخصیت، بہادر شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیے تھے، تلوار کو جو ہے باہر کر لیے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سارا مدینہ جو ہے اس موقع پر ویران تھا، سارا مدینہ جو ہے رو رہا تھا، سارے صحابہ کرام پریشان تھے۔
ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے جو اس وقت امت محمدیہ کو سنبھال رہے تھے. یاد کرو آپ اس وقت کو, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اشارہ خطبے میں دیا, سارا مدینہ خاموش تھا, حضرت ابو بکر صدیق رو رہے تھے. یہی ابو بکر صدیق عملاً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, سارا مدینہ رو رہا ہے, ایک ابو بکر ہیں کہ سارے مدینہ کو سنبھال رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج اگر ابو بکر صدیق بھی رو دیتے تو پھر امت محمدیہ کو سہارا دیتا کون, امت محمدیہ کو سنبھالتا کون؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی بہادری تھی, شجاعت تھی. انہوں نے ایسے مشکل وقت میں, ایسے نازک موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول رکھا اور امت محمدیہ کو سنبھالتے رہے, سہارا دیے. میرے بھائی, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر اڑائی گئی تھی اس چادر مبارک کو ہٹایا اور آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا. پھر اس کے بعد بوسہ لینے کے بعد سیدھا جو ہے مسجد نبوی کو گئے. مسجد نبوی جانے کے بعد وہاں پر سارے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ جو ہے منبر پر چڑھے اور یہ کہنے لگے, لوگوں سنو, الا من کان محمدا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. کہا لوگوں سنو, کیا پیارا جملہ ہے کہ کہا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں سن لو, جو محمد کی عبادت کر رہا تھا, جو محمد کی بندگی کر رہا تھا, وہ سن لے, آج کے دن محمد انتقال ہو چکے ہیں. آج کے دن محمد وفات پا چکے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا رہا, جو اللہ کی بندگی کرتا رہا, وہ سن لے, اللہ زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ آل عمران کی ہے. ابھی ہم نے عشاء میں بھی سنے, ابھی خطبے کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ لوگوں, یہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں, کیا اگر یہ انتقال ہو جائیں, کیا یہ شہید ہو جائیں تو تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی, گویا مجھے ایسا لگا یہ آیت ابھی اور اسی ٹائم کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی شجاعت تھی, منقبت تھی, بہادری تھی اور عزیمت تھی. ان کے اندر پائے جانے والے قائدانہ صفات تھی, ثبوت تھا کہ انہوں نے ایسے نازک ٹائم پر, ایسے مشکل گھڑی میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور امت محمدیہ کو سہارا دیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی, انتقال ہوا, تو پھر جو ہے خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. میرے بھائی, آج کے درس کو ہم اسی پر روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کیسے آئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کا نام جو ہے خلافت میں سب سے پہلے کیوں زد کیا, نامزد کیا, اور اسی کے ساتھ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, کیسے کیسے فتنے, کیسے کیسے چیلنجز کا مقابلہ کیا. اور اسی طرح حالت حاضرہ میں ہم دیکھیں, پہلے بھی شیعہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر مجروح کرتے ہیں اور ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں. انشاءاللہ سارے اعتراضات اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے بھی ترتیب اگلے دروس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھ کے رہنے والے کا آپ تمام کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی زندگیوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ کرام کی طرح ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.